حقائق ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد فیصل۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو بالآخر مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی بھی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مخفی طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے، جس کے ذریعے سے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کی اس گہرائی میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک اس حقائق نامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تابوت سکینہ جو ایک پراسرار صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون کا عمامہ، حضرت سلمان کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ وغیرہ تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس و ببرکت سمجھا جاتا تھا۔ کفار کے ساتھ ہر لڑائی میں یہ اسے اپنے ساتھ رکھتے اور اس کی برکت سے یہ لڑائیوں میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل میں بہت مقدس اور فتح کے نزول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی سرکشی اور گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم القاء دعویٰ بول کے انہیں تباہ و برباد کرنے کے ساتھ مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اسے گندگی میں پھینک دیا، جس سے ان پر طرح طرح کی وبائیں اور مصیبتیں آنے لگیں۔ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ حضرت شموئیل کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے میں سے کسی کو بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس چراوے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس سے زیادہ حق ہمارے لوگوں کا ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل نے کہا، یہ فیصلہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، جس کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہیت کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو کافر بادشاہ جالوت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا، اور جب روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر، جس کا نام نہر الشریعہ تھا، سے آزمانے والا ہے۔ حضرت طالوت نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچتے ہی 80,000 کے اس لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے۔ حضرت طالوت نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، جو قبول ہوئی، اور اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت طاقتور تھا۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کی جان لے گا، میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت داؤد نے جالوت کو زندگی سے محروم کر دیا، جس سے اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور کفار کو شکست ہو گئی۔ حضرت طالوت نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا اور بعد میں حضرت شموئیل کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت داؤد کی خواہش تھی تابوت و سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، جسے حضرت سلیمان نے اپنے دور میں اپنے محل میں جنہوں نے تعمیر کروایا، جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔
598 कबल मसीह में जब एक जालिम बादशाह वक्त नुसर ने बनी इसराइल पर हल्ला बोला तो दूसरी इमारतों के साथ साथ हैकल सुलेमानी को तबाह व बर्बाद कर दिया। इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिल सका। यहूदी आसार कदीमा की बाक़ियात ढूंढने के बहाने दुनिया भर में आज भी इस ताबूत की तलाश में सरगर्दा हैं। फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका उन्होंने छान मारा है। इनके मुताबिक ताबूत सकीना या तो हज़रत सुलेमान के महल के पास है या ये मशरिक़ वुस्ता में कहीं मौजूद हो सकता है। इसके बारे में कई क़यासे लगाए जाते हैं, लेकिन हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अमर तय है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हक़ में दुनियावी फ़वाइद की दलीलें देने वाले दानिशवर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर कहा है कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अपने फ़लस्तीनी भाइयों की लाशों पे आरज़ुओं के महल तामीर करने वाली इस्लामी रियासतें ये याद रखें कि तारीख़ मुजरमों को कभी माफ़ नहीं करती। अभी वक्त है कि उम्मत मुसलमान यहूदियों की आलाकार बनने की बजाय आपस में मुत्तहिद होकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, वरना आने वाली नस्लें उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।